الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات گرامی، آئیے ہم سب مل کر ایک بار اپنے پیارے نبی سید عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھے اور پڑھے باوجہ بلند اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ یعنی کہ کیا پتہ چلتا ہے، نبی ہمارے جان سے ہمارے جان کا بھی مالک ہے، ہمارے ہر چیز کا مالک کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال پہلے کہہ چکے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ برادران اسلام، انسان کے اندر والدین، اولاد، بھائی، بیوی، خاندان اور مال، تجارت کا اور مکان، ان سب چیزوں سے محبت فطری چیز ہے، لیکن رب تعالی اپنے بندوں کو آگاہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اندر ان سب چیزوں کی محبت میری اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ جائے تو تم گویا خطرہ کی حد میں داخل ہو چکے ہو، اور بہت جلد تم کو میرا غضب و عذاب اپنی لپٹ میں لے لے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ صرف یہ ایک فرض ہے بلکہ سب سے قریبی رشتہ داروں اور سب سے قیمتی متاع پر مقدوم ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ برادران اسلام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقیناً میرے نزدیک میری جان اور میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے ہیں تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو دیکھنا قرار نہیں آتا، لیکن اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہو کر آپ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ بلند مقام ہوں گے، اور میں نیچے درجے میں ہونے کے سبب اندیشہ کرتا ہوں کہ کہیں آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ رب العزت کا پیغام لے کر آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ آیت لے کے آئے، حاضر ہوئے اور خدا کا حکم سنایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یا کیا ہی اچھے ساتھی ہوں گے۔ ایک بار سب لوگ مل کر اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجیے، پڑھے باوجہ سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد۔ حضرات گرامی، محبت کی ایک اعلیٰ مثالی جنگ احد میں دیکھنے کو ملی۔ چنانچہ جنگ احد میں ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ، بھائی اور شوہر پر وانا اور لڑتے شہید ہو گئے۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا تھا کہ اس کا کچھ غم نہ کیا، بس یہ پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، یعنی اپنے باپ کا، اپنے شوہر کا، کسی کا غم نہیں کیا۔ اور اس وقت اس نے کیا عرض کیا، آپ یہ بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، ذرا اپنے دل پر کیسے وہ پتھر بانی ہوگی، بتاؤ جہاں پر سر
سر کٹ رہے ہیں، اپنے بھائی کا سر کٹ رہا ہے، شوہر کا سر کٹ رہا ہے اور باپ کا سر کٹ رہا ہے، یتیم ہونے جا رہی ہے، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خبر لے رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ، جب ان کو بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و سلامت ہے تو بولی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دو۔ آپ کو دیکھ کر ایک روایت میں ہے کہ بیتابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ کر کہنے لگے کل مصیبت بعدک جل، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہمیں گوارا ہے، ہر مصیبت سے ہمیں گوارا ہے، پر آپ صحیح رہے، آپ بس صحیح سلامت رہے۔ حضرات گرامی، یاد یہ تھا محبت رسول، جو سر بھی کٹ رہے ہیں، یتیم بھی ہو رہے ہیں، شوہر سے بھی جدا ہو رہے ہیں، تب بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور کہہ رہے ہیں بتاؤ نبی کریم کیسے ہے؟ آئے ہے ان صحابہ اکرام، ان صحابیہ اکرام پر ہم لوگ قربان جائیں، کیا اس کی کہیں مثال مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے دلوں میں بھی ایسی محبت پیدا فرما دے، اور صحابہ اکرام کے نیک اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نہیں مولوی صاحب تو گھر گئے، کل آئیں گے گھر گئے۔ تو فون کر کے آپ پانی چاہیے تو فون کیا تھا تو بولے کل ملوں۔